آپ لوگوں کو تو استعفا دینا چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ اتنی بڑی بڑی تنخواہیں، اتنی لمبی لمبی گاڑیاں، اتنے بڑے بڑے دفتر کس لیے آپ کے پاس؟ یہ ٹیکس کا پیسہ ہے، حرام کا پیسہ نہیں ہے، یہ غریب عوام کے پیسے سے تم تنخواہیں لے رہے ہو۔ بھائی تم نے ایک دانہ تو خریدا نہیں کاشتکار سے، کیا کاشتکار کو سہولت کون سی دی ہے؟ کیا کاشتکار کو ڈیزل سستا ملا، کھاد سستی ملی، بجلی سستی ملی؟ 5 روپے 35 پیسے والا یونٹ 50 روپے پہ پہنچ گیا۔ اس وقت آپ کی پیرا فورس کہاں تھی جب آلو کا ریٹ کاشتکار کو 1 سے 2 روپے کلو مل رہا تھا، جب گوبھی کا کوئی خریدار نہیں تھا، جب مٹر ہم اپنی بکریوں کو چلا رہے تھے؟ یہ محکمے اس وقت سوئے ہوتے ہیں؟ کیا اس وقت کی ان کو تنخواہ نہیں ملتی؟ کیا کاشتکار کے کوئی رائٹس نہیں ہے پاکستان میں؟ اگر دنیا میں جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، پاکستان میں الحمدللہ ہر شخص کھا کے سو رہا ہے، لیکن اس کاشتکار کا یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ اس وقت معاشی قتل کر رہا ہے، اور یہ معاشی قتل اکیلے کاشتکار کا نہیں ہے، پاکستان کی معیشت کا قتل ہے، کیونکہ گندم ہماری تمام فصلوں کا انجن ہے، ہماری میجر فصل ہے۔ اور میں کہہ سکتا ہوں کہ اس گندم کی وجہ سے جب ہمیں 3900 ریٹ ملا، اگلے سال ہم نے آپ کو گروتھ دی 6.25، جب ہمیں ریٹ ملا 1800 1900 2000 تو ہم نے آپ کو ایگریکلچر میں جو گروتھ دی ہے وہ -13.49 ہے میجر فصلوں میں، کیونکہ کاشتکار بیلنس یوز آف فرٹیلائزر نہیں کر سکا، کاشتکار کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کاشتکار جہاں پہ ڈی اے پی استعمال کرتا تھا 24 لاکھ ٹن، اس دفعہ کو 12-12.5 لاکھ ٹن استعمال ہوئی ہے، اسی لیے پیداوار میں کمی آ رہی ہے۔ آج یقین کر لے کاشتکار بہت پریشان ہے کہ کل جس طریقے سے انہوں نے کریک ڈاؤن کیا فوڈ ڈپارٹمنٹ نے، پیرا فورس بھی ساتھ ہے، باقی محکمے بھی ساتھ ہے۔ بھائی تم نے ایک دانہ تو خریدا نہیں کاشتکار سے، کیا کاشتکار کو سہولت کون سی دی ہے؟ کیا کاشتکار کو ڈیزل سستا ملا، کھاد سستی ملی، بجلی سستی ملی؟ 5 روپے 35 پیسے والا یونٹ 50 روپے پہ پہنچ گیا۔ اس وقت آپ کی پیرا فورس کہاں تھی جب آلو کا ریٹ کاشتکار کو 1 سے 2 روپے کلو مل رہا تھا، جب گوبھی کا کوئی خریدار نہیں تھا، جب مٹر ہم اپنی بکریوں کو چلا رہے تھے، جب کپاس کا ریٹ 10 سال پہلے 10,000 تھا، 15 سال پہلے اب 5,000 روپے 6,000 روپے ریٹ تھا؟ اس وقت یہ فورسیں کہاں تھی جب ہماری مارکیٹ میں کسی منڈی میں ریٹ نہیں ملتا کاشتکار کو، اس کی پیداواری لاگت اس کو نہیں ملتی، تو اس وقت یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ محکمے اس وقت سوئے ہوتے ہیں؟ کیا اس وقت کی ان کو تنخواہ نہیں ملتی؟ کیا کاشتکار کے کوئی رائٹس نہیں ہے پاکستان میں؟ کیا کاشتکار کی پروٹیکشن کرنا ان کے فرائض میں شامل نہیں ہے؟ کاشتکار تو نائب خدا ہے، اللہ کا دیا رزق کے زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے۔ خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں آج وہ نائب خدا بہت پریشان ہے اس وقت۔ 3 سال پہلے 3900 روپے ریٹ، آج اگر 3500 ریٹ گیا ہے تو حکومت دوڑ کے اس میں آ گئی ہے، مالک بن گئی ہے۔ فوڈ ڈپارٹمنٹ کی کنٹریبیوشن ہی کیا ہے؟ اگر آپ پرائیویٹ کمپنی کی بینکوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈیل ہی نہیں کرا سکتے، آپ لوگوں کو تو استعفا دینا چاہیے۔ آپ کو چاہیے تھا یہ خریداری سے پہلے سارے معاملات طے ہوتے، آپ کل تک طے کر رہے تھے، بینکوں سے معاملات طے ہو رہے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ اتنی بڑی بڑی تنخواہیں، اتنی لمبی لمبی گاڑیاں، اتنے بڑے بڑے دفتر کس لیے آپ کے پاس؟ یہ ٹیکس کا پیسہ ہے، حرام کا پیسہ نہیں ہے، یہ غریب عوام کے پیسے سے تم تنخواہیں لے رہے ہو۔ اپنی کارکردگی تو دیکھو، اور پھر آپ نا کاشتکار کے ساتھ حسن سلوک دیکھو کہ کاشتکار کے ساتھ سلوک کیا کر رہے ہو۔ میں آج مطالبہ کرتا ہوں اس پلیٹ فارم پہ کہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنایا جائے، وہ ان 3 سالوں کا حساب کر کے سامنے لے کے آئے کہ 3 سال میں کاشتکار کی بربادی کیسے کی گئی ہے، کس کس نے کی ہے، کون کون ذمہ دار ہے اس کا، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ ہمیں یقین کر لیں، ہم مجبور ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں احتجاج کرنا پڑے گا، ملک کے لیے احتجاج کرنا پڑے گا۔
ہم حکومت کو کہتے ہیں کہ آپ ایک کمیٹی بنائیں اسپیکر کے انڈر، ہماری بات تو سنیں کہ ہم ملکی مفاد میں بات کر رہے ہیں یا یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ ملکی مفاد میں بات کر رہا ہے۔ کاشتکار زیادہ ہو گئے تب مرا، نہ ہو گئے تب مرا، کم ہو گئے تب مر گیا۔ پیداواری لاگت ہماری کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے؟ 6-7 ہزار والی ڈی اے پی 15,500 پہ چلی گئی ہے، 2,000 والی یوریا 47,500 پہ چلی گئی ہے، 5 روپے 35 پیسے والا یونٹ آج 50 روپے پہ چلا گیا ہے، لیبر چارجز بڑھ گئے ہیں، ٹرانسپورٹیشن بڑھ گئی ہے، لیکن نہیں بڑھے تو کاشتکار کی پروڈیوس کا ریٹ نہیں بڑھا۔ زراعت کے اوپر سیاست ہو رہی ہے، گندم کے اوپر سیاست ہو رہی ہے، چینی کے اوپر سیاست ہو رہی ہے، کاشتکار کا قصور ہی کیا ہے؟ میں تو آج یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں، خدا کے لیے اس فوڈ ڈپارٹمنٹ کو ختم کر دیں، اس غریب عوام کے ٹیکس کے پیسے بچاؤ۔ یہ صرف کرپشن کے لیے کام کے لیے نہیں ہے، اگر یہ کام کرتے تو پچھلی دفعہ EWR سسٹم چل جاتا، اگر یہ کام کرتے تو اس دفعہ یہ کمپنیز 1 اپریل کو آ کے خریداری شروع کرتی، بینکوں سے معاملات طے ہو جاتے۔ کل تک ان کے بینکوں سے معاملات طے نہیں ہو رہے تھے۔ میری ڈی جی فوڈ سے کل بات ہوئی، مجھے کہتا ہے آپ اگر سیاست کرنا چاہتے ہیں تو کریں۔ امجد حفیظ صاحب، میں لعنت بھیجتا ہوں سیاست کرنے کے اوپر۔ میں ایک محب وطن شہری ہوں، میں اپنے پاکستان سے اور پاکستان کی 25 کروڑ عوام سے محبت کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں منتقل نہیں کر سکتا۔ میرا جینا پاکستان میں، میرا مرنا پاکستان میں، میری اولاد ادھر، جائیداد ادھر، تعلیم ادھر، صحت ادھر، عبادت ادھر، قبرستان ادھر، سیر و سیاحت ادھر پاکستان میں۔ آپ کہتے ہیں میں سیاست کر رہا ہوں، میں اگر زراعت کی بہتری کے لیے بات کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ہم پر ایکڑ پیداوار بڑھائیں۔ جناب ڈی جی صاحب، میں آپ کو بتا دوں، آپ نے کبھی بی ٹیک میں نہیں سنا ہوگا کہ اس وقت اس سال $6 بلین کا ایگریکلچر پروڈیوس کے امپورٹ ایکسپورٹ کا ڈیفیسٹ بڑھ گیا ہے۔ یہ آپ لوگوں کی پالیسیوں کی وجہ سے ہے، یہ صرف اسی گندم کی وجہ سے ہے کہ کاشتکار کے پاس جب پیسے نہیں تھے تو اس نے ان 2-3 سالوں میں بیلنس یوز آف فرٹیلائزر نہیں کی، اس کے پاس خرچ نہ کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے کہ جب اس کو پیداواری لاگت ہی واپس نہ ملے، جب اس کا خرچہ ہی اس کو واپس نہ ملے، کب تک وہ زیور بیچے گا، جانور بیچے گا، زمین بیچے گا، درخت بیچے گا؟ کبھی کسی نے سوچا، کبھی کسی نے سوچا کہ کاشتکار زمینیں کیوں بیچ رہے ہیں، کالونیاں کیوں بن رہی ہیں؟ جس حساب سے ہم اپنی آبادی بڑھا رہے ہیں، ہر سال آبادی میں ایک نیا نیوزی لینڈ یا سنگاپور ایڈ کر رہے ہیں، ایک ملک جتنی آبادی اب ایڈ کر رہے ہیں، لیکن اپنے رقبے کم کر رہے ہیں۔ میں نے بہت دفعہ جہاں کے پریس کانفرنس کی کہ ہمیں چولستان کو آباد کرنا چاہیے، باقی جتنے بھی غیر آباد رقبے سب کو آباد کرنا چاہیے تاکہ ہم خود کفیل رہے۔ اللہ نے تو ہمیں بہت کچھ نوازا، اللہ نے تو ہمیں بہت کچھ دیا، 1500 کلومیٹر ہمیں سمندر دیا، چاروں موسم دیے، کراچی سے لے کے پشاور تک ہمیں میدانی علاقہ دیا، پہاڑ ہمیں دیے، جنگلات ہمیں دیے، دریا ہمیں دیے، ریگستان ہمیں دیا، چولستان ہمیں دیا، تھر ہمیں دیا، روئی ہمیں دیا، ایک نہیں دی تو ایک ول نہیں تھی ہمارے پاس۔